اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 20 شوال 1442 ہجری، 2 جون 2021 عیسوی، 19 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام میرے بھائیو دوستو روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرتز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور پھر اخیر میں ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی، بول ہے: غیر مسلم کی طرح رسموں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسموں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو۔ غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے، ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے، قبر والے اولیاء سے لو لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، کر رہے
رہے ہو خود ہی جب تم شیعیت کی پیروی کر رہے ہو، خود ہی جب تم شیعیت کی پیروی دوسروں پہ طنز کر کے مسکرانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے، مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے، سینکڑوں قبروں کا تم چکر لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، خاک ہو جا خاک ہو جاؤ گے ہم کو آزمانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، کیا ہری پگڑی جوبہ میں چھپا اسلام ہے، کیا ہری پگڑی جوبہ میں چھپا اسلام ہے، اس طرح تم قوم کو الو بنانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، بدعتی لوگوں سے تم رشتہ نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، اے شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، اے شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، دو ٹکے کے مولوی سے منہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ صفات عالم تیمی مدنی حفظہ اللہ کا، جو کویت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
ان کا موضوع ہے حق میں باطل کی ملاوٹ، حق میں باطل کی ملاوٹ۔ تو لیجئے اس موضوع کو سماعت فرمائیں شیخ سے، وجزاکم اللہ خیرہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اپنا نیک جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کے بذریعے زوم آن لائن لیکچر اور خطاب کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائیں۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حق کہتے ہیں کسی چیز کو پختہ اور صحیح کرنا، گویا پختگی، سچائی، انصاف اور ثابت قدمی کا نام حق ہے، اور اللہ کی ذات حق ہے، اس کے صفات حق ہیں، اس کا فیصلہ حق ہے، اس کی بات حق ہے، اس کا کام حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، اس کی کتابیں حق ہیں، اس کا دین حق ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی ذات سے صادر ہو سب کے سب حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 32، ذالکم اللہ ربکم الحق، سو یہ ہے اللہ رب العالمین تمہارا حقیقی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ فأنا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ ہے حق۔ باطل کیا ہے؟ جو حق کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔ جس نے حق کو تجاوز کیا وہ باطل کا شکار ہو گیا، وہ باطل میں داخل ہو گیا، کیونکہ حق اور باطل دونوں آپس میں دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ خیر حق ہے اور شر باطل ہے، ہدایت حق ہے اور گمراہی باطل ہے، توحید حق ہے اور شرک باطل ہے، سنت حق ہے اور بدعت باطل ہے، اسلام حق ہے اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں یہ سب باطل ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان جنگ اسی وقت سے جاری ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ابلیس پہلا باطل ہے جس نے حق کے ساتھ جنگ پہلے ہی دن چھیڑ دی تھی، اور قیامت کے دن تک حق اور باطل کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ حق کے ساتھ باطل کا ہر زمانے میں کیا طریقہ رہا ہے؟ تو پہلے نمبر پر اہل باطل حق سے اعراض کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 57، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعہ نصیحت کی جائے
اور وہ منہ پھیر لے۔ گویا باطل حق سے اعراض کیا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حق کا انکار کرتے ہیں، جو باطل ہوتے ہیں وہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے اس حق کو جھٹلایا جب وہ حق ان کے پاس آیا۔ اور تیسرے نمبر پر اہل باطل جو ہوتے ہیں حق کے ساتھ معاملہ یہ کرتے ہیں کہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہود کی سب سے بری صفت یہی بیان کی گئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر اسے چھپاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہود کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے آپس میں زنا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم تورات میں اس زنا کی سزا کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے رسوا کرتے ہیں اور کوڑے لگاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کذبتم ان فیہا الرجم، تم نے جھوٹ بولا، تورات میں رجم کا حکم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے کر کے آئے، اسے کھولا، اور ان میں سے ایک آدمی تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آیت رجم پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنی انگلی اٹھاؤ۔ انہوں نے جب اپنی انگلی اٹھائی تو اس میں آیت رجم تھی۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ گویا کہ حق کے ساتھ باطل کا معاملہ یہ رہا کیا ہے کہ حق کو چھپانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اہل باطل حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے ہیں، خلط ملط کر کے پیش کرتے ہیں، باطل پر حق کا غلاف چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ لو زہر اور اسے پی جاؤ، ظاہر سی بات ہے کہ زہر پینے سے اس کی جان چلی جائے گی، اس لیے اسے نہیں پی سکتا۔ لیکن اگر اسی زہر کو کھانا میں مکس کر کے ملا کر کے دیا جائے تو آسانی سے اس کو وہ کھا لے گا۔ تو اہل باطل نے سب سے پہلے نمبر پر یہی شیوہ اختیار کیا کہ حق کے ساتھ باطل کو مکس کر کے ملا کر کے لوگوں کے سامنے میں لایا جائے تاکہ لوگ اس کو قبول کر لیں۔ اور حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ ابلیس پہلا وہ شخص ہے جس نے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا کام کیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو بہکانے اور پھسلانے میں ابلیس لگ گیا، یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھا لی اور کہا کہ یقین جانیے انی لکما لمن الناصحین، کہ ہم آپ دونوں کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ دونوں کی بھلائی کے لیے بول رہے ہیں کہ فلاں درخت کا پھل آپ کھا لیجئے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جائیں۔ اور سنیے، آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ فرشتے بن جائیں، یا ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جائیں۔ بہکاتا رہا، پھسلاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، یہاں تک کہ آدم اور حوا علیہم السلام جنت سے وہ پھل کھا لیتے ہیں
جس سے روکا گیا تھا، پھر اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے، جنت کی نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابلیس ہے جس نے سب سے پہلے حق اور باطل کو ملا کر کے پیش کیا تھا، اور ہر زمانے میں شیطان اور اس کے چیلے باطل کو حق کے ساتھ مکس کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہے، اور ایک بڑی تعداد ان کے فریب کا شکار ہوتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ حق کو باطل میں گڈ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور کہا، سورہ الانعام آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے، کچھ آدمی تھے اور کچھ انسان تھے، یعنی کچھ آدمیوں میں سے بھی اور کچھ جنات میں سے بھی، جن میں سے بعض کو چکنی چپری باتوں کا وسوسہ ڈالتے تھے تاکہ ان کو دھوکہ میں رکھا جا سکے۔ باتیں بنا کر کے لوگوں کو دھوکہ میں رکھنے کا کام کیا شیاطین جن و انس نے۔ ہر زمانے میں لوگوں کو چکنی چپری باتوں میں پھنسا کر کے حق سے دور رکھنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہوئے فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہودیت اور نصرانیت کو اسلام کا لبادہ مت پہناؤ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا دین جس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ انسانوں سے قبول نہیں کرتا وہ اسلام ہی ہے۔ اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتوں کو چھپانا ہے، جنہیں وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے ہیں اسی بشارت کی بنیاد پر بھیجے گئے ہیں جو بشارت ہماری کتابوں میں آئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے دوسری جگہ بیان فرمایا، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب، جانتے ہوئے حق اور باطل کو کیوں ایک دوسرے سے ملا کر کے پیش کرتے ہو، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جان رہے ہو کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، لیکن پھر بھی حق اور باطل کو ایک دوسرے سے کیوں ملاتے ہو، کیوں مکس کرتے ہو، کیوں حق پر باطل کا غلاف چڑھاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی حق کو باطل سے گڈ کر کے مکس کر کے مت پیش کرو، اگر ایسا کرو گے تو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر حق کو کون چھپاتا ہے، یا باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کر کے حق کے ساتھ ملا کر کے کون پیش کرتا ہے؟ ظاہر ہے جو حق کو جانتا ہوگا۔ جو حق کو جانے گا ہی نہیں، وہ حق کو کیسے چھپائے گا یا کیسے حق کے ساتھ باطل کو ملا کر کے پیش کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے دونوں آیتوں کے آخر میں کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باوجود کہ تم جان رہے ہو، تو جانتے ہو کہ حق یہ ہے لیکن پھر بھی باطل کو اس کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے ہو، جانتے ہو کہ حق یہ ہے لیکن حق کو چھپاتے ہو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ کے دشمنوں نے
یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف طرح کے شبہات عام کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ وہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ وہ کاہن ہیں، کبھی کہتے کہ ان کا کلام شعر و شاعری کے مجموعہ کا نام ہے، کبھی اسے پرانے زمانے کی کہانیاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، اور باطل کے ذریعہ انہوں نے کج بحثیاں کیں تاکہ حق کو مٹا دیں، حق کو بگاڑ دیں، حق کو گدلا کر دیں۔ چنانچہ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت طفیل بن عمر الدوسی مدینہ آئے تھے، قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ قریش کے سرداروں اور گودی میڈیا نے، مکہ کے گودی میڈیا نے طفیل بن عمر الدوسی کا کان بھرنا شروع کیا۔ طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ اللہ کی قسم میں عقل مند ہوں، شاعر ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، آخر میرے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ میں اس آدمی کو سنوں کہ آخر وہ کہتا کیا ہے؟ اگر اس کی بات اچھی ہوگی تو قبول کر لیں گے اور اگر بری ہوگی تو رد کر دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا، وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، میں بھی ان کے گھر میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے بارے میں مجھے ایسی ویسی باتیں کہیں اور اس قدر اکسایا کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ پھر اللہ کی چاہت ہوئی کہ آپ کی بات میں سنوں، چنانچہ میں نے آپ کی بات سنی تو اچھی لگی، آپ پہ اپنا دین ہمیں بتائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا، میرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ فلا واللہ ما سمعت قولا قط، اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے اتنی اچھی بات کبھی نہیں سنی تھی اور نہ ہی انصاف پر مبنی ایسا حکم کبھی سنا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ شہادت کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے گودی میڈیا کا کردار، جو حق اور باطل کو ایک دوسرے میں مکس کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسانوں کو حق سے دور کیا جا سکے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، آج بھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں باطل کا غلبہ ہے اور حق کمزور دکھائی دیتا ہے۔ باطل کو حق کا لباس پہنا کر عام کیا جاتا ہے، حق پر باطل کا غلاف چڑھا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کتنے علم کی طرف نسبت کرنے والے بھی حق اور باطل کو خلط ملط کر کے، مکس کر کے، ملا کر کے پیش کرتے ہیں انسانوں کے سامنے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی کے لیے آیا ہے، باطل کو دوام نہیں، حق کو دوام ہے۔ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے لیکن حق ثابت رہنے کے لیے آیا ہے۔ حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا انجام انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایسی حالت میں حق سے محروم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو اس عمل سے روکا اور اسی کے پس پردہ امت محمدیہ کو یہ تنبیہ کی کہ حق
کے ساتھ باطل کو مت ملانا۔ علامہ الطاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ أَنْوَاعِ الضَّلَالِ الَّذِي أُدْخِلَ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ لُبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، کہ گمراہی کی سب سے زیادہ جو قسمیں ہیں جو اسلام میں داخل کی گئیں وہ حق کو باطل سے خلط ملط کرنے کے قبیل سے ہیں۔ یعنی گمراہی کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں جو اسلام میں داخل کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے چند نمونے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے ملا کر کے پیش کرنے کے کتنے وسیع دروازے ہیں اور کیسے حق اور باطل کو گڈ-مٹ کر کے انسانوں کے سامنے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر وحدت الادیان کا نظریہ۔ وحدت الادیان کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرنے میں یہ نظریہ بہت بڑا کردار نبھا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب سچے ہیں، راستے الگ الگ ضرور ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ یہ ہے وحدت الادیان کا نظریہ۔ وحدت الادیان کے اس نظریہ کو ایک سنہرا نام اور دیا گیا ہے، ابنائے ابراہیم، ابراہیمی اولاد، اور اس نام سے ایک ہی جگہ پر یہودیوں کا عبادت خانہ، چرچ اور مسجد کی تعمیر عمل میں آتی ہے۔ اور کہیں پر آپ دیکھیں گے مسجد ہے، مندر ہے، چرچ ہے، گردوارہ ہے، ایک ہی جگہ یہ سارے عبادت کے اڈے بنائے گئے ہیں۔ یہ سب وحدت الادیان کی طرف دعوت دینے والے گروپ ہیں جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہی دین حق ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اس لیے ابنا ابراہیم کے نام سے چرچ، یہودیوں کا عبادت خانہ اور مسجد بنانا سراسر غلط ہوگا۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں اگر سب سے عظیم نعمت کوئی ہو سکتی ہے تو اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ کیونکہ آخرت میں اگر نجات مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی میں مل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو،
میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دین آیا ہی اس لیے ہے تاکہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اسی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا سمجھیں۔ جی ہاں، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین انسانیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنے اپنے دین پر جمے رہنا دشمنی کا سبب ہے اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ سارے ادیان کو ایک کر دیا جائے تاکہ سلامتی کا راج رہے، یہ بات ہر اعتبار سے غلط ہے۔ سچا دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اور جو لوگ وحدت الادیان کی طرف دعوت دیتے ہیں وہی ہم سے جنگ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ پر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ چھیڑ رکھی ہے، گویا انہوں نے خود اس قانون کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نظریہ سرے سے باطل نظریہ ہے، کیونکہ اسلام اور کفر، شرک اور توحید، سنت اور بدعت دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو کافروں کے جیسے کر دیں گے؟ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے جیسے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ وحدت الادیان کے نظریہ کی انتہا یہ ہے کہ جہنم کا وجود تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ جب سب حق ہے تو سب جنت ہی میں جائیں گے، پھر جہنم میں کون داخل ہوگا؟ گویا کہ یہ نظریہ نہایت خطرناک نظریہ ہے۔ وحدت الادیان کے نظریہ کے بطلان کے بارے میں سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا ایک فتویٰ ہے کہ وحدت الادیان کی طرف دعوت اگر ایک مسلمان کی طرف سے دی جا رہی ہو تو یہ اسلام سے صریح ارتداد سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ چھٹے نمبر پر کاہنوں اور نجومیوں کا حق میں گڈ کرنا، مکس کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسو بشیء، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی وہ جو بات کہتے ہیں یا جو بات بیان کرتے ہیں وہ حق ثابت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر الدجاجہ، یہ جو سچی بات ہوتی ہے اسے جن اچک لیتا ہے، تہ بتہ آسمان تک جنات پہنچتے ہیں اور اللہ اور فرشتوں میں جو باتیں ہوتی ہیں اور فرشتے آپس میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو یہ جن فرشتوں سے اچک لیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھی کے کان میں مرغی کی آواز کے جیسے بار بار دہراتا ہے، ڈالتا ہے، کان میں باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَةٍ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کاہن اور نجومی اس ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آنے سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاته 40 لیلہ، جو آدمی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ علماء دین اور داعیان دین کے مقام اور مرتبہ کو گرانے کا مطلب ہے کہ اسلام کی عمارت کو منہدم کر دیا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع سے ایک منافق نے صحابہ کرام پر طنز کستے ہوئے کہا تھا، ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبن عند اللقاء، ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان قاریوں، ان علم والوں سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ مراد کیا تھی اس کی؟ مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قرہ لوگ تھے۔ جب اس شخص کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ پر آیت اتار دی تھی، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کے لیے پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم تو بس دل لگی کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ تم ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کر بیٹھے، اس لیے عذر مت بیان کرو۔ اس لیے جو شخص بھی علماء کے وقار کو مجروح کرتے ہوئے کسی طرح کی بات کرتا ہے، سمجھ چاہیے کہ وہ منافق ہے، وہ ملحد ہے، اسے اسلام سے جلن ہے، اس لیے وہ اپنے دل کی گندگی علماء کے چہرے پر پھینکنا چاہتا ہے۔ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے میں ایک عجیب فلسفہ لوگوں میں رائج ہے، وہ کہیں گے کہ دین آسان ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، دین آسان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دین پر عمل نہ کرنے کا یہ شیطانی ایجنڈا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دین آسان ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا جنازہ نکال دیں، جو من کی چاہت ہو کرتے رہیں، نماز روزے سے لاپرواہی برتیں اور کہیں کہ شریعت آسان ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ شہوات کے پجاری ہیں، شہوات کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے بہت دور ہٹ جائیں۔ مسلمان نام ہے اس انسان کا جو شریعت کا تابعدار ہو، جو شریعت کو فالو کرنے والا ہو۔ مسلم کا ایک معنی ہوتا ہے نکیل زدہ اونٹنی، ایسی اونٹنی جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو۔ جس اونٹنی کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو وہ سوار کے تابع ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جس مسلمان نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اس کے ناک میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نکیل ڈال دی گئی ہے، اب وہ آزاد نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو شریعت پر گامزن رکھا ہے، لہذا اسی پر جمے رہیے اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے مت لگیے جو جانتے نہیں ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ
تعظیمی سجدہ کا نام لے کر کسی کو سجدہ کیا جائے۔ دراصل حق و باطل کے ساتھ ملانا یہ بھی ہے کہ ایک بندہ تعظیمی سجدہ کا نام لے کر کسی انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ کی اجازت تھی، اسی طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حیرہ آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے عسکری کمانڈر کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ چنانچہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے عرض کیا کہ انی اتیت الحیرۃ فرأیتہم یسجدون لمرزبان لہم فانت احق ان یسجد لک۔ میں حیرہ شہر گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے عسکری کمانڈر کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم سجدہ کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا ہرگز ہرگز مت کرنا۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گویا کہ تعظیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کہ باطل پر حق کا غلاف چڑھا رہا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے میں یہ بھی آتا ہے کہ حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کو بے پردہ کیا جائے۔ عورتوں کے حقوق کا نام لے کر عورت کو آج بے پردہ کر دیا گیا ہے، اور عورت بھی ان کے جھانسے میں آ چکی ہے۔ چنانچہ آج عورت بھی تنگ سے تنگ لباس پہننے کو فیشن تصور کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی شباب پر ہے۔ بلاತ್ಕಾರ اور جنسی زیادتی کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گوشت اور مٹھائیاں بند برتن میں نہ ہوں تو ان پر مکھیاں لگیں گی ہی۔ مسافر اگر روپے پیسے کو سوٹ کیس میں رکھنے کی بجائے اپنے سیٹ پر رکھے تو چوری ہوگی ہی، بلکہ سینہ زوری بھی ہو سکتی ہے۔ سونا چاندی کو اینٹ پتھر کے ڈھیر پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، کیونکہ سونا چاندی قیمتی چیز ہے۔ بالکل ویسے ہی عورت بھی ہمارے لیے سونا چاندی ہے، عورت قیمتی سرمایہ ہے جسے چھپا کر رکھنا تھا، کیونکہ وہ قیمتی ہے، لیکن پردہ کو اس شکل میں پیش کیا گیا کہ یہ عورت کے اوپر زیادتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں نے سمجھ لیا بے وقوفی میں کہ یہ ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے عورتیں کم سے کم کپڑے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگیں۔ یہ عورتوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے جو آج دنیا والے کر رہے ہیں کہ ان کے جسم سے کھیلتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا۔ حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ فتنہ کے ڈر سے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے سے ایک انسان بچ جائے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ میں بھلائی کا حکم نہیں دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے، میں برائی سے نہیں روکتا کہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ پیدا ہو جائے۔ یہ بھی حق کو باطل میں خلط ملط کرنا ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے
کہ یہ ان کی بزدلی ہے، یہ ان کا خوف ہے، یہ ان کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں مت ڈالیے، جنگ میں میں شریک نہیں ہو سکتا، فتنے کا شکار ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، آگاہ رہو، سن لو کہ وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ لوگوں کو حکمت سے دین کی طرف دعوت دینا فتنہ کا سبب نہیں، بلکہ نہ دینا فتنہ کا سبب ہے، نہ دینا اپنے آپ کو فتنے کا شکار بنانا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک داعی ابتلاء و آزمائش کا خود کو شکار بنا لے، بلکہ اسے حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ گویا کہ حق اور باطل کی آمیزش یہاں بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان فتنہ کا بہانہ کر کے دعوت کا کام کرنے سے رک جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک جائے۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، خلاصہ یہ سمجھیں کہ حق کی جانکاری، حق کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے، اور جو حق کو نہیں جانتا وہ گمراہی میں ٹامکٹوئیے مار رہا ہوتا ہے، اور اپنے تئیں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی ساری کوششیں بیکار جاتی ہیں، لیکن وہ اس گمان میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھ، صحیح منہج پر قائم رکھنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی یا بہن کسی طریقے سے پریشان ہے، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین کرونا وائرس کی اس آفت کو ہم سے دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، صحیح عقیدے پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر اللہ